السلام علیکم ناظرین، سیاست اور تاریخ میں جہاں زیب چیمہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، بیسیکلی دو ٹاپک ہیں۔ ایک سب سے پہلے ہے وہ عمران خان صاحب کا جو دورہ روس کامیاب رہا یا نہیں رہا، اور دوسرا اس کے بعد دورے کی کامیابی کے بعد جو چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کہیں سے بانگوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بانگیں سمجھتے ہیں نا، بانگیں پنجابی کا لفظ ہے، اور مرغ جو صبح صبح اٹھ کے سحری کے ٹائم جو اذان دیتے ہیں نا، اس کو پنجابی میں بانگ کہا جاتا ہے۔ جو ان کی بانگوں کی آواز آ رہی ہے صحافیوں کی اور سیاستدانوں کی، اس کے بارے میں پروگرام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان کے دورے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو میرے حساب سے یہ بڑا کامیاب دورہ تھا۔ خان صاحب وہاں پہ گئے ہوئے، ریڈ کارپٹ پہ جو ہے ان کو جو ہے دیا گیا، گارڈ آف آنر دیا گیا۔ اس کے بعد خان صاحب نے جو ہے وہ ان کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ پوٹن سے ان کی میٹنگ 1 گھنٹے کی تھی، جو کہ بڑھتے بڑھتے 3 گھنٹے سے زیادہ چلی گئی، اور اس ملاقات کے دوران جو ہے وہ لنچ بھی تھا۔ عموماً ہوتا ہی ہے کہ پروٹوکول میں جو چیزیں ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں، چیزیں ہمیشہ ویسا ہی چلتی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ چیزیں جو ہے وہ عمران خان کو جو پروٹوکول ملا، جو ڈیسائیڈڈ پروٹوکول تھا، اس سے زیادہ پروٹوکول ملا۔ اگر آپ نے وہ میٹنگ کی جو ہے وہ تصویر دیکھی ہو، تو باقیوں صاحب سے جب پوٹن صاحب نے ملاقات کی، تو وہ تقریباً 10-12 فٹ کا ایک لمبا میز جو ہے ان کے درمیان ہوتا تھا۔ میز کی ایک سائڈ پہ پوٹن اور دوسری سائڈ پہ کوئی دوسرا جو ہے سربراہ مملکت بیٹھتا ہے۔ لیکن خان صاحب کے لیے انہوں نے ایسی جو ہے وہ کوئی جو ہے نہیں کی، بلکہ ایک چھوٹا سا میز درمیان میں رکھ کے دونوں جو بالکل ساتھ ساتھ بیٹھے، اور 3 گھنٹے تک 1 to 1 یہ ملاقات رہی۔ اور میرے خیال سے اس ملاقات میں کافی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، جس میں ایک نیوکلیر سپلائی گروپ میں پاکستان کا حصہ، FATF میں پاکستان کا گریجویٹ سے نکلنا، پھر پاک ایران جو گیس لائن ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی، پھر اس آرمی ایکسرسائزز کے حوالے سے، آرمی کے جو ڈیلیگیشنز ہیں ان کے ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کے حوالے سے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد خان صاحب کل رات کو جو ہے وہاں سے واپسی کے لیے چل پڑے۔ خان صاحب نے وہاں کے اسلامک سینٹر کا دورہ بھی کیا، وہاں کی جو سب سے بڑی مسجد ہے، شاید کیتھیڈرل مسجد اس کا نام ہے، وہاں کا دورہ کیا، وہاں کے جو مفتی ہیں ان سے ملے، ان سے ڈسکشن کی اسلاموفوبیا کے حوالے سے، اسلام اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو ڈسکشن ہے، یہ پوٹن کے ساتھ بھی ہوئی۔ کشمیر کے حوالے سے پوٹن کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، انڈیا کے حوالے سے پوٹن کے ساتھ ڈسکشن ہوئی۔ یہ خان صاحب نے کل سارے ڈسکشن جو ہے وہاں پہ کی۔ اب ہوا یہ کہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ پاکستان میں لوگوں کو سام سن گیا، جو اپوزیشن کے ساتھی ہیں یا ٹوکرا صافی ہیں، ان کو سام سن گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ کوئی جو ہے ویلیو نہیں دی جائے گی، خان صاحب جائیں گے اور آئیں گے اور ہم بعد میں ان کو ذلیل کریں گے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ سب سے پہلے آئی غریدہ فروکی کی ٹویٹ، اور ان کا یہ کہنا بیسیکلی ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہے یہ تو ہم یورپی یونین اور امریکہ کے خلاف جا رہے ہیں، تو ہمیں سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ اور بیسیکلی وہ ان کو کہہ رہی تھی کہ بھئی تم دیکھو یہ عمران خان کیا کرتا پھر رہا ہے، تم اس کو روکو۔ مریم اورنگزیب کا بیان تھا کہ اس کو جو ہے عمران خان کو روس جانے کی بجائے جیل چلا جانا چاہیے۔ بھائی جنہوں نے جیل جانا ہے ان کو، وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو واپس بلاؤ تاکہ وہ جیل جائیں۔ اس کے بعد کامران خان صاحب کیا عظیم صحافی ہیں، مجھے کبھی کبھی ان کی صحافت پہ جو ہے نا وہ شک ہوتا ہے، قسم سے بھی۔ ان کی ٹویٹ تھی، عمران خان جب وہاں پہ گئے تو جنگ عظیم دوئم کے جو تھے گمنام سپاہی، وہاں پہ جو ان کی قبریں ہیں وہاں پہ گیا اور جا کے پھول چڑھائے، تو اس نے کہا جی آپ نے تو جو رشیا کے جو مرے تھے افغان جنگ میں فوجی، یہ تو آپ ان کی قبروں پہ چلے گئے۔ بھائی سوچ سمجھ کے بات کیا کرو، دنیا بیوقوف نہیں ہے، دنیا سنتی ہے، دیکھتی ہے، سمجھتی ہے۔ اب تم بھی بڑے ہو جاؤ، قد تمہارا چھوٹا ہی رہنا ہے، وہ بڑا نہیں ہونا ہے، لیکن تم خود بڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد اپنے نجم سیٹھی صاحب، ان کو تو ویسے ہی جو ہے پاگل پن کی لگتے ہیں، آج کل دورے پڑ رہے ہیں۔ کہہ رہے تھے جی وہ جب خان صاحب نے کہا تھا کہ مودی کو کہو میرے سامنے بیٹھ جائے، میرے سے لائیو ٹی وی پہ ڈسکشن کرے، تو اس پہ جو ہے وہ ان کو مرغی کے دورے پڑنے شروع ہو گئے ہیں اپنا سیٹھی صاحب کو، کہ انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا۔ سیم ہامن میر کی بھی یہی سچویشن ہے۔ یہ 17 صحافیوں کا ایک پورا ٹولہ ہے بقول صدیق جان کے۔ تو یہ وہ ہیں جن کو جو ہے ان کو دکھ کیوں ہو رہا ہے؟ ان سب لوگوں کے پیسے یورپ اور امریکہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر دورے کی وجہ سے انہوں نے پاکستان پہ بندیاں لگا دی تو ہمارے پیسوں کا کیا بنے گا، ہم کیسے وہ وصول کر سکیں گے؟ یہی ایشو جو ہے وہ اپوزیشن کا ہے۔ اور تو اور چھوڑیے، وہ جو ہے نا اپنے
ٹیلی فون محکمے کے ایک ہوا کرتے تھے لائن مین خورشید شاہ، آج ان کا بھی ایک بیان میں نے دیکھا، خان صاحب کو جو ہے وہ کہہ دینا چاہیے تھا مجھے کرونا ہو گیا میں نہیں آ سکتا ہوں. یہ وہی بہانے ہیں جو شہباز شریف، زرداری اور خورشید شاہ عدالتوں میں جا کے کیا کرتے ہیں. جی ہمیں یہ ہو گیا اس لیے یہ اس دفعہ پیشی پہ نہ بلائیں، ہمیں یہ ہو گیا اس دفعہ پیشی پہ نہ بلائیں. تو بیسیکلی نا ان کی جو ہے ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ اگر پاکستان پہ پابندیاں لگ گئیں تو کیا ہوگا ہمارے پیسوں کا. ان کو اور کسی چیز کا بھی نہیں ہے، ان کو صرف اور صرف اپنے پیسوں سے مطلب ہے کہ ہمارے جو پیسے ممالک میں پڑے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا، ہمیں تو واپس ملیں گی نہیں، ہم غریب ہو جائیں گے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ میں نہیں ہے تو ان کے پاس پیسے کمانے کا بھی چانس نہیں ہے. اس لیے جو ہے نا ان کے دل میں جو ہے یہ چیزیں اٹھ رہی ہیں، ان کو جو ہے یہ دورے شورے پڑ رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ پڑھیں گے. باقی خان صاحب واپس آ گئے، اب تحریک اعتماد جو انہوں نے لانی ہے وہ لیں، لیکن نہیں لائیں گے. آپ کو یاد ہے جو ان کی پرسوں آخری میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا جی اب ہم ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں، وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کیسے تحریک اعتماد لانی ہے، کس کے خلاف لانی ہے. یہ نہیں، پاکستان میں عموماً جو کام نہ کرنا ہو تو وہاں پہ کمیٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، کمیٹی کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب اپوزیشن بھی جو ہے وہ کمیٹی کھیلنے پہ آ گئی ہے. اندازہ ان کو ہو گیا کہ نہ ایم کیو ایم ہمارا ساتھ دے رہی ہے، نہ مسلم لیگ کاف دے رہی ہے. ایون کہ جہانگیر ترین صاحب کے جو ساتھی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جی اگر تحریک اعتماد آئی تو ہم پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے. تو اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کے سامنے آ رہی ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ تکلیفیں ان کو فیل ہو رہی ہیں، ان کے گلے تک وہ تکلیفیں اب جو ہے نا ان کو فیل ہو رہی ہیں. تو ناظرین کرام یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اچھا لگے تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے، دوستوں کو بھی کہیے چینل کو آئیں دیکھیں، اگر ان کو بھی پسند آتا ہے تو وہ بھی لائک کریں. باقی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.